بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سب احترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، پنج گرائی اور قرب و جوار کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، صحابہ کرام، اہل بیت اسلام سے عقیدت و محبت قدم کرنے والے جانباز مجاہد جیانے کارکنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی باپردہ اسلامی ماں بہنوں، سالانہ کانفرنس اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مجاہد اسلام وسیل نحوس صحابہ علامہ عبدالحمید خالد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، جنہوں نے آندھیوں میں بھی اس دیے کو بجھنے نہیں دیا۔ اس کانفرنس میں اس دور میں بھی شرکت ہوتی رہی جب علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر موجود ہوتے تھے، اور میں اور آپ ان کو سماعت کرتے، اپنے قلب و جگر کو منور و معطر کرتے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ بڑی تعداد میں اس جلسہ میں وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے اس اسٹیج پر بہت سے لوگوں کو سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے اصحاب و اہل بیت کے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجمع میں موجود بزرگوں نے ان کے یہ الفاظ سنے، اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت کی خبر بھی سنی۔ بعض نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی، بعض نماز جنازہ میں نہ پہنچ سکے ہوئے، لیکن وہ بزرگ اس بات کی گواہی سارے پنج گرائی میں، بکر میں، دریا خان میں، کنور کوٹ میں، ڈرے اسماعیل خان میں دیتے ہیں کہ اس اسٹیج پر آنے والے نے جو کہا خون میں نہا کر سچ کر دکھایا۔ اور آج جو لوگ اس اسٹیج پر میرے سمیت موجود ہیں، سارے حالات واقعات کو دیکھنے کے باوجود اللہ کا شکر ہے ڈرے یہ بھی کوئی بے شک ہماری ایک ہی بات ہے کہ کائنات کے ہر شخص کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، نہ نبیوں کے بارے میں بات سن سکتے ہیں، نہ صحابہ کے بارے میں بات سن سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کہنے والا کہتا ہے جناب آپ انبیاء پر بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ آپ اصحاب پر بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ آپ اس معاملے میں اتنے متشدد کیوں ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو، جو جماعت رب کی چنی ہوئی جماعت ہو، اس پر تنقید کرنا کسی بھی انسان کے لائق نہیں۔ کہتے ہیں کہ رب کا انتخاب کیسے؟ ہم کہتے ہیں اگر رب کا انتخاب انبیاء کی جماعت نہیں ہے،
اگر رب کا انتخاب اصحاب کی جماعت نہیں ہے تو پھر آپ ہمت کر کے کوشش کر کے عبادت کر کے صحابی بن کے دکھا دیں یا رسول بن کے دکھا دیں. تو کہتے جی میں پوری کوشش اور کاوش کے ساتھ ڈاکٹر تو بن سکتا ہوں, انجینئر اور پائلٹ تو بن سکتا ہوں, پوری کوشش اور کاوش کے بعد میں تہجد گزار نمازی بن سکتا ہوں, میں حاجی بن سکتا ہوں, میں قرآن کا قاری بن سکتا ہوں, میں شیخ الحدیث بن سکتا ہوں, لیکن میں نبی نہیں بن سکتا, میں صحابی نہیں بن سکتا. تو ہم نے کہا پھر آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں, جو منصب انسان کو کوشش کرنے سے مل جائے اس منصب پر تنقید ہو سکتی ہے, جو منصب کوشش کے بعد حاصل ہو جائے اس منصب کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے, لیکن جو منصب کوشش سے نہیں بلکہ رب کی عطا سے ملے اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جا سکتا. میرے اللہ نے انبیاء کو مقام عطا کیا, میرے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا. اب کوئی چاہے نہ چاہے, جن کو اللہ نے چننا تھا ان کو اللہ نے چن لیا. اب بعد میں آنے والا کوئی کہتا ہے فلاں خامی رہ گئی تھی, فلاں خامی رہ گئی تھی. پہلی بات یہ ہے اعتراض کرنے والا کسی بھی دور میں کوئی بھی ہوگا تو یہ بات پکی ہے, وہ اعتراض کرنے والا انسان ہوگا, کوئی جن تو نہیں ہوگا. آج کوئی انسان اعتراض کرے یا 1000 سال پہلے کوئی انسان اعتراض کرے, کوئی 1000 سال پہلے تاریخ لکھے تو وہ بھی انسان ہے, کوئی 1000 سال کے بعد تاریخ پڑھے تو وہ بھی انسان ہے, کوئی 1000 سال پہلے تقریر کرے تو وہ بھی انسان ہے. جنوں اور فرشتوں نے تو تاریخ نہیں لکھی, 1000 سال کے بعد کوئی تاریخ پڑھے تو وہ بھی انسان ہے, کوئی تقریر کرے تو وہ بھی انسان ہے. پنجگرائی کے لوگوں انسان آج کا ہو یا انسان 1400 سال پہلے کا ہو یا انسان 10,000 سال پہلے کا ہو, انسان میں 2 کمزوریاں موجود ہیں. پہلی کمزوری انسان میں یہ موجود ہے وہ دلوں کے بھید نہیں جانتا, اور دوسری کمزوری انسان میں یہ موجود ہے وہ آنے والے وقت کو نہیں جانتا. تو انسان جب بھی تقریر کرے گا, تحریر کرے گا, تاریخ لکھے گا, بات کہے گا یا بات سنے گا, وہ آج کا انسان ہو یا 1000 سال پہلے کا, وہ آنے والے وقت کو جانتا کوئی نہیں, وہ دلوں کے بھید کو جانتا کوئی نہیں. اب یہ انسانوں کی حالت ہے, ہر دور کا انسان ان 2 کمزوریوں سے پٹا ہوا, ان 2 کمزوریوں سے پاک نہیں ہے. میں بات کرتا ہوں اللہ کے قرآن کی, اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس ذات کی کتاب ہے جو ان دونوں کمزوریوں سے پاک ہے, دلوں کے بھید بھی جانتا ہے, آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے. جب قرآن میں میرا اللہ فرما دے ابو بکر پاک ہے, اب بات نہیں ہو سکتی. جب اللہ قرآن مجید میں عائشہ صدیقہ کا مقام بیان کرتے اب اس پر بات ہو ہی نہیں سکتی. جب قرآن مجید حضور کے اصحاب کو پکا سچا مومن کہہ دے اب اس پہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کرنے والا انسان ہوگا. ہم کہتے ہیں انسانوں کو ترازو میں تولو, لیکن ان انسانوں کو تولو جنہوں نے منصب حاصل کیا کوشش کے بعد, جنہوں نے منصب حاصل کیا تعلیم کے بعد, تربیت کے بعد. انبیاء کو منصب تعلیم اور تربیت, صحابہ کرام کو منصب تعلیم اور تربیت اور ڈگری کے بلبوتے پر نہیں ملا. جماعت انبیاء کی ہو رب کا انتخاب ہے, جماعت صحابہ کی ہو رب کا انتخاب ہے. میں مانتا ہوں کسی کو بادشاہ پسند نہیں آئے گا, میں مانتا ہوں کسی کو وزیر اعظم پسند نہیں آئے گا, لیکن جس کے تنقید صحابہ پہ کرے گا, جو تنقید انبیاء پہ کرے گا, اس کا صاف مطلب ہے اس کو اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے. جس کو اللہ کا انتخاب پسند نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے, مسلمان ہو سکتا
گل نہیں جڑی میں وہ مشکل بات نہیں، انبیاء انتخاب کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا۔ سمجھ آتی طیت والے کوئی زبان چوپ نہ رہے. انبیاء انتخاب کس کا؟ اللہ کا، صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کے۔ انسان انتخاب کرتے ہیں اور اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں اپوزیشن بھی سامنے آ جاتی ہے اور کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ غلط ہوا. اپنا ووٹ دے کر بعد میں بندہ پچھتاتا ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں اب کیوں پچھتا رہے ہو؟ کہتے ہیں میرے کو آمن والے وقت نہ پتہ کہنا ہے. آمن والے وقت نہ میرے کو پتہ کہنا ہے. آمن والے وقت نہ پتہ ہوئے کہ کوئی انسان غلط فیصلہ کر سکتا نہیں، اللہ کو آنے والے وقت کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جب رب کو آنے والے وقت کا پتہ ہے، صرف آنے والے وقت کا پتہ نہیں، رب کو جنت کا پتہ ہے، رب کو پرصراط کا پتہ ہے، رب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کس کے ہوگا اس کو بھی پتہ ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کس کے ہوگا رب کو اس کو بھی پتہ ہے. اور رب ان صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا. 1000 کے قریب مقامات پر جب رب صحابہ سے رضا کا اعلان کرتا ہے تو کائنات میں کسی کی حیثیت نہیں کہ صحابہ. بے شک، اور اس سے اگلی بات یہ تو بات ہوگی انتخاب خدا کی. بے شک، اس سے اگلی بات لوگ کہتے ہیں وہ جی صحابہ میں ایسی کون سی بات ہے؟ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں. میں نے کہا تم رکھو روزے، تم پڑھو نمازیں، دو زکوٰۃ، کرو حج عمرے، رہو محلات میں یا جھونپڑیوں میں، مدرسوں میں یا مسجدوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں. ایک چیز صحابہ کے پاس ایسی ہے جو ٹل مار لو تمہیں نہیں ملے گی. کہتے وہ کیا ہے؟ صحابہ کے پاس وہ نظر ہے جس سے مصطفیٰ کو. یہ 1935-36 کا واقعہ ہے. میں نے کئی جگہ تقریر میں سنایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ایک اور صحابی فوت ہونے کے 1300 سال بعد عراق کے بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں. یہ پوری ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے. خواب میں آ کے ان سے کہتے ہیں دریا نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ہماری قبروں میں پانی داخل ہو رہا ہے. ہمیں یہاں سے نکالو اور نکال کر کسی اور جگہ پر دفناؤ. وہ کہتے ہیں میں نے اس خواب کو دیکھ لیا لیکن میں نے زیادہ توجہ نہ کی. جب یہی خواب بار بار آنے لگا تو علاقہ کے مفتیوں کو بلایا. انہوں نے کہا قبر کھولنے میں کوئی حرج نہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ قبریں 1300 سال کے بعد حضور کے غلاموں کی کھولی جائیں گی تو طے یہ کیا یہ عظیم الشان تاریخی موقع ہے. اس موقع پر تمام عرب کے وزراء، بادشاہ اور ان کے آرمی اور دیگر فورسز کے افسران کو بلا لیا جائے اور وہ اس تاریخی موقع میں شامل ہوں. پھر کہا گیا کہ حج کے بعد اگر یہ ایونٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ جو مسلمان حج کے لیے گئے وہ بھی اس تاریخی موقع کے آ کر حصہ بنے. جب یہ بات غیر مسلموں تک پہنچی، جرمنی کے بڑے بڑے غیر مسلم ڈاکٹر بھی آ گئے، فرانس سے بڑی تعداد میں غیر مسلم دانشور اور ڈاکٹر آ گئے. 1300 سال کے بعد حضور کے صحابہ کی قبروں کو کھولا گیا. جب قبر کھولی گئی قریب پہنچ کے دیکھا تو کفن میلا نہ ہوا تھا. جب حضور کے صحابہ کو نکالا ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. سائنسدان ڈاکٹر اپنے منہ میں انگلیاں دبا کے کہنے لگے انسان کا جسم تو بعد میں ضائع ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے مر جانے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس کی آنکھ کی چمک اس کے آنکھ سے نکل جاتی ہے. ان مقدس نفوس کو جسم میں دفن ہوئے 1300 سال جسم تو جسم، ان کی آنکھوں میں وہ چمک بھی ختم نہیں ہوئی جو چند گھنٹوں کے بعد انسان کے جسم سے چلی جاتی ہے. میرا وجدان کہتا ہے اور جس آنکھ نے محمد کا دیدار کیا ہو اس آنکھ کا مقام یہ ہے جس پاک پیغمبر کی مجلس میں اس جسم نے شرکت کی ہو، اس
جسم کا مقام مرتبہ یہ ہے 1300 سال کے بعد نہ آگ کی چمک جاتی ہے نہ کفن میلا ہوتا ہے. زمین میلی ڈگی ہوتی زمن میلا ڈگی ہوتا محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں. صحابہ جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی. حضور کے ساتھی ہیں گے نہیں؟ مولانا عبدالحمید خالد صاحب اس کو کہتے ہیں یہ میرے مدرسے کا طالب علم، یہ میرے مدرسے کا استاد ہے. قائد کسی کارکن کے لیے کہتا ہے یہ میرا کارکن ہے. میں قربان جاؤں حضور کے صحابہ پر. نبی کہتے ہیں یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا کارکن ہے. لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اپنے پیر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اور جب بات صحابہ کی آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اوذوا فی سبیلی. قرآن کہتا ہے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ کہتا ہے میرے راستے میں ستائے گئے، میرے لیے ستائے گئے، میرے لیے مارے کھائے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. گردنیں کاٹی تو میرے لیے، گردنیں کٹوائی تو میرے لیے، بچے چھوڑے تو میرے لیے، ہجرتیں کی تو میرے لیے، مکہ چھوڑا تو مدینہ میرے لیے، بدر میں گئے تو میرے لیے، احد میں گئے تو میرے لیے، حنین میں گئے تو میرے لیے. قرآن ان کی محبت اور عقیدت کی داستان بیان کرتا ہے. صحابہ معمولی نہیں ہے، صحابہ وہ مقدس نفوس ہے جن کو پاک پیغمبر کے سسرال اللہ نے بنایا، داماد اللہ نے بنایا، پاک پیغمبر کے ساتھی اللہ نے بنایا. نبی کی زندگی سے 23 سال نکال دیے جائے پیچھے کچھ نہیں رہتا. حضور کے 23 سالوں سے صحابہ نکال دیے جائے پیچھے کچھ نہیں. حضور کی زندگی کے 23 سالوں کا خلاصہ کون ہے؟ کون ہے؟ جب صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں پہلے بتاؤ تم کون ہو، پہلے بتاؤ تم کون ہو. آپ کے علاقے کا ڈی پی او یا آپ کے علاقے کا ڈی سی کسی مسئلے میں مبتلا ہو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو کمشنر کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو ڈی آئی جی کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو چیف سیکرٹری آئی جی اور وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہو سکتی ہے. کوئی دو پھیتیاں لا مالدار جا کے کبھی میں مسئلہ حل کرا دینا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. میرے نبی کی جماعت صحابہ اور صحابہ سے اوپر رسول اللہ ہے اور رسول اللہ سے اوپر خود اللہ ہے. خود کون ہے؟ خود کون ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ترازو لگانے والے؟ علاقے کے نمبردار کا جھگڑا ہو جائے تو نمبردار کی پنچایت کبھی مسلیاں مکائیے. ایم این اے اور ایم پی اے کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کی صلح بی ڈی ممبر کرواتا ہے. افسوس مجھے ان لوگوں پر نہیں ہے جن لوگوں نے بغیر پڑھے لکھے منہ کھول دیا. افسوس مجھے ان پر ہے کہ بڑی محفل میں اگر اس کے پیر پہ کسی نے تنقید کی تو کھڑا ہو گیا. بڑی محفل میں اگر اس کے سیاسی قائد کسی نے تنقید کی وہ کھڑا ہو گیا. بڑی محفل میں اگر اس کی جماعت کی پالیسی پر کسی نے تنقید کی وہ کھڑا ہو گیا. لیکن اسی محفل میں محمد کے اعزاز پر، محمد کریم کے اہل بیت پر بکواس کرنے والا بکواس کر کے چلا گیا. یہ اپنے پیر کی بات کرتا رہا، لیڈر کی بات کرتا رہا، استاد کی بات کرتا رہا. آئے اس نے بات نہ کی تو ابو بکر صدیق کی بات.
تیرے لکھ پیر ابو بکر دے پہلے بے شک تمہارے لاکھ لیڈر حبشے کے کالے بلال کے پاؤں سے لگنے والی خاک بے شک سمجھو صحابہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جس کا انتخاب میرے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا بے شک اور اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے میرے نبی نے کیا فرمایا فرمایا اللہ نے کس نے اللہ نے نوع انسانی کے دلوں پہ نظر ڈالی سارے دل اور فرمایا کہ میرے صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل اللہ نے اور کسی کے نہیں بنایا جنہوں نے بیٹیاں نبی کو دی جنہوں نے بیٹیاں نبی سے لی جن سے میرے نبی کا پیار ایسا پوچھا یا رسول اللہ سب سے پیارا کون ہے فرمایا عائشہ یا رسول اللہ مردوں میں سب سے پیارا کون ہے فرمایا اس کا باپ ابو بکر جن کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں قرآن ان کا ثنا خوان ہے میرے نبی کے صحابہ کی قربانیاں بتانے والا اللہ کا قرآن ہے ان کی ہجرتیں بتانے والا اللہ کا قرآن ہے اور تنقید کرنے والا تاریخ دان ہے تاریخ دان صاحب بادشاہوں کو ترازو میں تونے تاریخ دان صاحب علماء مفسرین محدثین کو ترازو میں تونے لیکن جب بات صحابہ کی آئے گی تو تاریخ کا ترازو نہیں قرآن کا ترازو لگے گا اگر سونے کو تولنا ہو تو لکڑی والے ترازو میں نہیں تولا جاتا اگر ہیرے کو تولنا ہو تو لوگے والے ترازو میں نہیں تولا جاتا محمد کے صحابہ کو تولنا ہو تو قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا محمد کے صحابہ کو تولنا ہو نبی کے فرمان کے ترازو میں تولا جائے گا آؤ نظرہ جنہوں نے اپنی آپ سے تولنے کی کوشش کی وہ کیا کہتے ہم فلاں کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ کرے گا لعنت اللہ نہیں رضی اللہ کا فیصلہ کون کرے گا کون کرے گا لعنت اللہ تو نہیں کر سکتا لعنت اللہ تو نہیں کر سکتا تم فیصلے کرو گے کہ نبی نے مصلی کس کو دینا تھا تم فیصلے کرو گے کہ نبی کا کون سا عمل ٹھیک تھا کون سا غلط تھا نبی نے مصلی جناب ابو بکر صدیق کو دیا اور ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہونے والے پنج گرائی کے مسلمان نہیں تھے دریا خان کے مسلمان نہیں تھے ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہونا ایک والا وہ تھا لو کان بعدی نبی کان عمر میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہونا میں کہتا ہوں عمر آپ کہاں ہیں کہتے میں ابو بکر کے پیچھے میرے نبی نے مصلی جناب ابو بکر کو دیا اور پیچھے کھڑا ہوا وہ عثمان ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں اور پوری کائنات میں عثمان کے علاوہ ایسا کوئی نہیں جس کے گھر میں نبی کی یکے بعد 3 بیٹیاں آئیں میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہونے والے علی ہے حسن حسین ہے عباس ہے حضور کے چچا ہیں حضور کے عزیز رشتہ دار ہیں مہاجرین ہیں انصار ہیں 16 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور تنقید کرنے والا راستہ کہاں سے نکالتا ہے کہتا ہے حضور نے کاغذ قلم منگوایا عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا اگر حضور کو کاغذ قلم دیا جاتا تو حضور حضرت علی کی خلافت لکھواتے پہلی بات تو یہ ہے جب کاغذ قلم کا واقعہ ہوا اس کے بعد حضور رہے یا اسی دن دنیا سے چلے گئے تو کہتے ہیں اس کے بعد حضور 3 دن تک دنیا میں رہے ان 3 دنوں میں دوبارہ کاغذ قلم منگوایا جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا بولو منگوایا جا سکتا تھا یا نہیں بے شک کاغذ نہیں منگوایا قلم نہیں منگوایا لیکن ہر اذان کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا سبحان اللہ
حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ابو بکر کی خلافت لکھوا دوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے بعد میری امت ابو بکر کے علاوہ اور کسی پر متفق ہی نہیں ہوگی۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے اگر اس وقت کاغذ قلم دیا جاتا حضور لکھواتے تو ابو بکر صدیق کی خلافت لکھواتے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، جب مصلی پہ کھڑا کیا اس وقت حضور دنیا میں موجود تھے، ابو بکر نے نمازیں پڑھائی، پیچھے عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے اس وقت ابھی فدق کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا آؤ فدق سے پہلے دیکھو مصلی پہ کون ہے، کہتا ہے ابو بکر۔ میں نے کہا آؤ فدق کے بعد دیکھیں مصلی پہ کون ہے، ابو بکر۔ فدق سے پہلے دیکھو پیچھے کون ہے، عمر۔ فدق کے بعد دیکھو پیچھے کون ہے، عمر۔ فدق سے پہلے دیکھو پیچھے عثمان ہے، فدق کے بعد دیکھو پیچھے عثمان ہے، فدق سے پہلے دیکھو پیچھے علی ہے، فدق کے بعد دیکھو پیچھے علی ہے، فدق سے پہلے دیکھو پیچھے حسن ہے، فدق کے بعد دیکھو پیچھے حسن ہے، فدق سے پہلے دیکھو پیچھے حسین ہے، فدق کے بعد دیکھو پیچھے حسین ہے، فدق سے پہلے دیکھو حضور کے چچا عباس ہے، ابو بکر کے پیچھے ہے، فدق کے بعد دیکھو ابو بکر کے پیچھے حضور کے چچا عباس ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، فدق کے بعد ابو بکر کے پیچھے یہ سارے لوگ تو کھڑے ہی تھے۔ وقت آ گیا جب جنازہ فاطمہ الزہرا کا سامنے تھا، ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی نبی کی ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، علی بیوی تمہاری ہے، آگے ہو جاؤ جنازہ پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق کے اس وقت فدق کا واقعہ گزر چکا تھا، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرے ہوئے مجمع میں علی المرتضیٰ نے کیا کہا تھا، کہا ابو بکر ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے، چونکہ میرے کانوں میں پاک پیغمبر کا فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلی۔ تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا رسول سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ سب نے نبی کے فیصلے کو مانا یا نہیں مانا؟ ابو بکر کو امام مانا یا نہیں مانا؟ ابو بکر صدیق حضور کے مصلی پہ نمازیں پڑھا دیں اور حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ علماء سے تحقیق کر لیجئے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے، حضور مسکرائے۔ حضور کے مسکرانے سے مسجد نبوی میں اجالا ہوا، مسجد نبوی منور و معطر ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا ہم حضور کی محبت میں صفے توڑ کر حضور کے قدموں میں چلے جاتے۔ حضور نے پردہ گرا دیا، یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ میرا وجدان کہتا ہے حضور مسکرائے اس لیے کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے، میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم کھا کے کہتے ہیں 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی۔ بریلوی کس کے پیچھے اکٹھے؟ اہل حدیث کس کے پیچھے اکٹھے؟ دیوبندی کس کے پیچھے اکٹھے؟ جماعت اسلامی والے کس کے پیچھے اکٹھے؟ سارے پاکستان والے دنیا کے مسلمان کس کے پیچھے اکٹھے؟ کس کے پیچھے؟ آپ کے پکھر کے علاقے میں نواز شریف کسی کو ایم این اے کا ٹکٹ دے دے اور نیچے نون لیگ کا کارکن کہے میں تو اس کو ووٹ نہیں دوں گا، تو نواز شریف کہتا ہے اس کی رکنیت ختم کرو، جماعت سے نکالو۔ عمران خان کسی کو ٹکٹ دے دے اور نیچے اس کا کارکن کہے میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا، وہ کہتے ہیں اس کو جماعت سے نکالو، اس کارکن ہمارا کارکن ہے ہی نہیں، اس نے ہمارے فیصلے کو نہیں مانا۔ ابو بکر صدیق کو مسلح نواز شریف نے نہیں محمد مصطفیٰ نے دیا۔ اب جو ابو بکر کو امام نہ مانے وہ میرے نبی کا امتی ہو سکتا نہیں ہے، وہ نبی کی امت کا فرد ہو سکتا نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا حصہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب دیکھو تو صحیح
ابو بکر کو عمر نے مانا ہے، عثمان نے مانا ہے، علی نے مانا ہے، حسن حسین عباس نے مانا ہے، کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا اچھا کیا تم نے بتا دیا، کیونکہ ابو بکر کو عیسائی بھی نہیں مانتا، ابو بکر کو ہندو بھی نہیں مانتا، ابو بکر کو رافضی بھی نہیں مانتا، ابو بکر کو یہودی بھی نہیں مانتا۔ ہم نے تم سے منوانا نہیں ہے، ہم نے تمہیں صرف یہ بتانا ہے کہ ابو بکر صرف مسلمانوں کا امام ہے۔ بے شک بے شک امام کن کا؟ مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا امام ہے، اور مسلمان ہی ابو بکر کو مانتے ہیں، غیر مسلم ابو بکر کو مانتے نہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل آیا، اس بل کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ اس بل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس بل میں یہ لکھا ہوا تھا جہاں بھی حضرت ابو بکر کا نام آئے گا ساتھ خلیفہ راشد ضرور لکھا جائے گا، آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ضرور لکھا جائے گا، جہاں پہ حضرت عمر کا نام آئے گا، عثمان و علی کا نام آئے گا، خلیفہ راشد پہلے ضرور لکھا جائے گا، آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ضرور لکھا جائے گا، اور سب سے بڑی بات جہاں پہ میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد آئے گا، اس کے ساتھ خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا، جہاں پہ میری ماں حضرت خدیجہ کا نام آئے گا، میری ماں حضرت عائشہ کا نام آئے گا، اس سے پہلے ام المومنین ضرور لکھا جائے گا۔ یہ بھی اچھا تھا یا نہیں؟ اچھا تھا یا نہیں؟ دیانتداری سے بتاؤ، حضرت خدیجہ کے نام کے ساتھ ام المومنین لکھنے کی تکلیف کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ خلیفہ راشد لکھنے کی تکلیف کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا اضافہ کرنے کی تکلیف کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ اور جس کو تکلیف ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں رولا پڑ گیا، وہ جی معاویہ اعظم کا بیان، معاویہ اعظم کا بیان۔ میں تو اللہ کی تقسیم میں راضی ہوں، جہاں میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آئے وہاں پہ نام معاویہ اعظم کا آئے، میرے لیے تو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بات نبی کے یاروں کی آئے، جہاں بات نبی کی ازواج کی آئے، نبی کے اہل بیت کی آئے، اور ساتھ نام معاویہ کا پکارا جائے، تو میرے لیے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر پاس کیا، پنجاب اسمبلی سے پہلے صوبائی وزراء نے اپنی کابینہ میں بیٹھ کر اس کو متفقہ طور پر پاس کیا، اور ایک طبقے نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، تمہاری اوقات کیا ہے، ہم تمہیں مسلمان نہیں۔ ہم صاف کرتے جو پیغمبر کے صحابہ کا وفادار نہیں ہے، جو پیغمبر کے اہل بیت کا وفادار نہیں ہے، وہ امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ وقت آئے گا پاکستان کے اندر صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون بنے۔ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، للکار ہے، للکار ہے، یلغار ہے، یلغار ہے۔ ایک اور اٹھے انگوٹھے پر والا آٹا جناب، اب یہ بل وہاں چلا گیا جہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ بیٹا ٹھہر تو صحیح، تجھے میں وہاں